آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریگننسی کے دوران انفیکشنز کو ڈیٹیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جس وقت بھی ایک پریگننٹ خاتون ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ان کا تقریباً ہر مہینے یورین کا ٹیسٹ لازمی کروایا جاتا ہے۔ پریگننسی میں جو ٹیسٹ بہت کامن ہیں، جو انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہیں، ان میں ایک یورین کا انفیکشن، دوسرا یوٹرائن انفیکشن یا ویجائنل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، ایس ٹی ڈیز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جن کو کہا جاتا ہے، اور بہت سارے اور انفیکشنز بھی ہیں لیکن یہ والے انفیکشنز زیادہ کامن ہیں۔ اور خواتین کا اکثر یہ کوسچن ہوتا ہے کہ جی ہمارا یورین میں انفیکشن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا یوریتھرا میلز کی نسبت شارٹ ہوتا ہے، اور پریگننسی کے دوران اوپر بیبی کے پریشر ہونے کی وجہ سے وہ پیشاب والی نالی یعنی کہ یوریتھرا جو ہے وہ اور زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے، اور جرمز شارٹ بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا وائڈ بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جرمز کی انٹری زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، پریگننسی میں امیونٹی بھی لو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بار بار انفیکشنز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ انفیکشنز ہو جائیں تو ان کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سی خواتین ہیں جن میں یہ والے انفیکشنز، ویجائنل انفیکشنز اور یورین کے انفیکشنز زیادہ کامن ہیں۔ وہ پیشنٹس جن میں خون کی کمی ہے ان میں یہ انفیکشنز کامن ہیں، اور جو ڈائبیٹک یعنی کہ شوگر کے مریض میں بھی یہ انفیکشنز زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ اوور ویٹ مریض ہوتی ہیں ان میں بھی انفیکشنز کے چانسز زیادہ ہیں، اور آپ کو پارٹنر سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو حفاظتی تدابیر یعنی کہ کونڈمز وغیرہ کا یوز کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ ان ہائیجینک ہو، واش روم وغیرہ سے بھی آپ کو انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان انفیکشنز کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہیں، ان انفیکشنز کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وہ بہت سویئر بھی ہو سکتی ہیں۔ جو اس کے سمٹمز ہیں، علامات ہیں، وہ مریض کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، بار بار یورین کا آنا، جل کے یورین کا آنا، یورین کرتے ہوئے آپ کو درد ہونا، اسی طرح ویجائنل ڈسچارج ہو سکتا ہے اگر آپ کو یسٹ ویجائنل انفیکشن ہے۔ ٹیسٹ تو یورین انالیسز اور اکارڈنگلی کلچر بھی ہم کرواتے ہیں، اور اگر ویجائنل انفیکشن ہو تو اس کے لیے ہائی ویجائنل سواب لیا جاتا ہے جس کا کلچر ٹیسٹ کراتے ہیں، اور اکارڈنگلی فنگل انفیکشن ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اس میں کھانے والی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں اور اندر رکھنے والی دوائی بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ انفیکشن کو کم سے کم ہو۔ اس کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان میں ایک پیچیدگی تو جو کہ کافی کامن ہے، جس میں شارٹ سروائکل لینتھ، یعنی کہ بچہ دانی نیچے سے کمزور ہو جاتی ہے، بچہ بہت نیچے آ جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں تو یہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے، بچے دانی کا نچلا حصہ کمزور ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں انفیکشنز کی وجہ سے شارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مس کیریج ہو سکتا ہے۔ ان انفیکشنز کی وجہ سے ٹائم سے پہلے آپ کو لیبر پینز لگ سکتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پری میچور ڈیلیوری کا رسک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بیبی کے گرد جو جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ سکتی ہے، وہ اگر پھٹ جائے تو پھر بیبی کے گرد والا پانی جو ہے وہ سارا اس سوراخ کے ذریعے لیک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی سارا ختم ہو جائے رسک ہوتا ہے بیبی کی سروائیول کا رسک ہوتا ہے، اور اس سوراخ کے تھرو بیبی کو بھی انفیکشن لگتا ہے، مدر کے بھی اندر والے یوٹرس کے اندر والے حصے میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کیس میں بھی ہمیں اسی وقت ڈیلیوری کرنی پڑتی ہے، تو اور ڈیلیوری اگر پری میچور ہو، 32ویں ہفتے سے کم ہو، تو آئی سی یو میں بھی، این آئی سی یو میں بھی، نرسری میں بھی بیبی کے بچنے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیبی کو بھی اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے، بیبی کو انفیکشن ہو جائے اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے اور اس کی جان کا بھی رسک ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی تدابیر سے، یعنی کہ ہم ان کے ٹیسٹ انفیکشن کے کروا لیں، ان کا ساتھ ساتھ علاج کر لیں، تو اس کی وجہ سے ہم بر وقت بڑی سے بڑی پیچیدگی سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی
معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتی ہیں۔